حج کا لفظی معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ حج البیت کا معنی ہوگا بیت اللہ جانے کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ طواف کا معنی ہے چکر لگانا، اور قربانی کا معنی ہے جانور ذبح کرنا۔ اب ان تین باتوں کو جو قرآن مجید میں ذکر کی گئی ان کو پیش نظر رکھیں، اور پھر جو آپ حج کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس کو دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں۔ قرآن میں موٹی موٹی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس کی تفصیلات کہاں پر ملیں گے آپ کو؟ احادیث میں ملیں گے۔ اگر آپ حدیثوں کو چھوڑ دیں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے، تو آپ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ یہی نکاح کے معاملات ہیں، یہی طلاق کے معاملات ہیں، یہی باقی جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے جو مسائل اور معاملات ہیں نا، وہ بعینی اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اجمالی طور پر جو ہے ایک دستوری آئینی بنیادی کتاب ہے جس میں مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تفصیلات ملیں گی تو کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے ملیں گی۔ اس لیے آج مسلمانوں کا دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کو سنت کے بارے میں مشکوک اور شک اور اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے، تاکہ یہ سنت سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ جب سنت سے دور ہو گئے تو کون نماز کی جب تفصیلات ہی قرآن میں نہیں تو پڑھے گا کہاں سے؟ صلاۃ کا معنی تو دعا کرنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی جسم کی ہڈیوں کو حرکت دینا بھی ہے۔ تو صلاۃ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ تو قرآن مجید میں کئی بار بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ تو پھر نماز کون پڑھے گا؟ نماز گئی، زکوٰۃ اسی طریقے سے گئی، حج اسی طریقے سے گیا۔ اس لیے لوگ سب سے پہلے سنت کے بارے میں مشکوک اور لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرتے کہ یہ تو سنت 200 سال بعد میں لکھی گئی ہے، یہ تو لوگوں نے جمع کی ہے، اس میں تو اتنی باتیں کس نے ملا دی، کس نے ملا دی۔ ہم پھر انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے کہ سنت کی حفاظت اللہ نے کس انداز میں کی ہے اور سنت کو کس انداز میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ جس طرح قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے سنت بھی ہمارے ایمان کا لازم جزء ہے۔ سنت کے بغیر قرآن پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے احکام شرعیہ کو ادا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے ایسے ہی سنت کی بھی حفاظت کی۔ اب اگلی بات میرے بھائیوں، جیسا میں نے بتایا کہ قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے، سنت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ سنت کو اپناؤ گی تو قرآن پہ عمل ہو پائے گا۔ تو یاد رہے اگر سنت کو آپ نہیں لیں گے اپنے عمل کے اندر تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جہاں عقیدہ ضروری ہے وہاں اتباع سنت، اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرنا، اختیار کرنا، اپنانا، اس کے مطابق عمل کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے مطابق عمل نہیں تو وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے جی؟ میں 2-3 دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ امید ہے کہ مسئلہ بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا ہوا ہے سب کو کہ نماز عید کے بعد قربانی کرنی ہے۔ بقرہ عید ہے، قربانی کرنے کب کرنی ہے؟ نماز عید کے بعد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج ہم سب سے پہلا عمل جو کریں گے وہ نماز عید ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کچھ جانوروں کو ذبح کریں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا طریقہ، یہ ہے آپ کی سنت، یہ ہے آپ کی ہدایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا کی، واپس ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جانور ذبح ہوا ہے، اس کے اثرات اور اس کے نشانات موجود ہیں کہ یہاں جانور ذبح کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نماز سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھا کہ جانور ذبح ہو کر کے اس کا اٹھا لیا گیا ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کس نے جانور ذبح کیا؟ بتایا کہ یہ فلاں صحابی نے ذبح کیا۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا نماز سے پہلے ذبح کیا؟ بعد میں؟ جی نماز سے پہلے ذبح کیا ہے۔ نماز سے پہلے کیوں ذبح کیا اللہ کے بندے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا توجہ کرنا۔ آج ہماری ایک سوچ ہے نا، یار خیر ہے، نیکی ہے نا، ہمارا ارادہ کیا ہے؟ اچھا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، یہ کنکریاں اور گٹھلیاں پڑھ رہے ہیں، اس پہ درود پڑھ رہے ہیں، اس پہ ختم دے رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ہی ہے نا، کوئی برا تو نہیں ہے نا، نیکی والا کام ہی ہے نا، کوئی گناہ والا کام تو نہیں۔ یہ عموماً ایک سوال ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، یار ہم نے کوئی جرم کر لیا ہے؟ کسی کو سمجھاؤ نا کہ اللہ کے بندے یہ تو سنت کے مطابق وہ ہم نے کوئی جرم کر لیا، یار 2 دے کے ہم نے پکا دی، اگر کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کو کھلایا ہے نا، کسی کی جیب سے ہم نے نکالا تو نہیں ہے۔ یہ ہمیں جواب لوگ دیتے ہیں، تو ذرا بات سنیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ نماز عید سے پہلے کیوں ذبح کر دی ہے؟ اب اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز عید سے پہلے اس لیے ذبح کیا ہے کہ آج ہے قربانی کا دن، اس دن گوشت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، گوشت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب گوشت زیادہ ہوتا ہے تو کوئی لینے والا نہیں ملتا، جب ہر طرف گوشت ہی گوشت ہوتا ہے تو پھر
پھر لوگ گوشت کو پسند بھی زیادہ نہیں کرتے، جب اپنے گھر میں اتنا پڑا ہو، لیتے بھی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو پسند بھی نہیں ہوتا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ تیسرا کہ ہمارے ہمسائے ہیں، فقیر غریب ہے، ان کے پاس تھا نہیں تو میں نے ذبح کر دیا تاکہ میرا گوشت ان کو پہلے مل جائے اور باقیوں تک بھی پہلے پہنچ جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے۔ فقیر غریب کسی اور کا انتظار کرنے کے بجائے اس کے گھر میں گوشت قائم پر پہنچ جائے تاکہ وہ بھی گھر میں بیٹھا بیٹھا کھا لے، پکا لے۔ ارادہ اچھا ہے برا ہے؟ اچھا ہے نا؟ نیت کیسی ہے؟ اچھی ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ نماز کے بعد۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ نماز سے پہلے۔ اب اللہ کے نبی کو اگر ہوتا ہی ہے کہ ٹھیک ہے جو نیت اچھی ہے اور ارادہ اچھا ہے اور فائدہ اس میں رکھا گیا ہے، تو آپ فرماتے ٹھیک ہے جی بہت اچھا کیا تم نے، ہمت کیا تم نے، اللہ قبول کرے تمہارا۔ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانہا اخری، جس آدمی نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا ہے وہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ وہ قربانی کوئی نہیں، کیوں؟ اس کا بھی وقت نہیں ہوا تھا، آپ نے وقت سے پہلے کیا کر دی ہے؟ قربانی کر دی، آپ کی وہ قربانی نہیں ہے۔ اس قربانی کی جگہ پر کیا کرو؟ اور قربانی کرو۔ کیوں آپ نے کہا قربانی دوسری کرو؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کرنی ہے، اس نے نماز عید سے پہلے کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ قربانی نہیں، اس کی جگہ پر اور قربانی کرو۔ نیت اچھی جتنی مرضی ہو پر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھانجا ہے، ان کا عقیقہ ہے۔ کس نے کہا کہ اماں آپ نے کرنا ہے عقیقہ؟ حضرت عائشہ کی اپنی اولاد نہیں تھی تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے بھانجے کا عقیقہ کرنے لگی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ بکرے کرنے کے بجائے نا ایک گائے کر دیں۔ سننا طریقہ کیا ہے کہ اگر بیٹا ہو تو دو بکریاں یا بھیڑ یا چھترا، ان دو آپ نے کرنے ہیں، چاہے وہ بکری کر لیں، بکرا کر لیں، چھترا کر لیں یا بھیڑ کر لیں۔ یہ ہے سنت، یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان، یہ ہے شریعت۔ کس نے کہا کہ اماں آپ ایسا کریں کہ گائے کر دیں، وہ بڑی موٹی تازی، زیادہ گوشت ہوگا تو زیادہ لوگوں کو کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ نیت اچھی ہے نا، زیادہ گوشت ہوگا، زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو تمہیں اللہ کے نبی کا طریقہ، آپ کی سنت کافی ہے، وہ عمل کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرو، وہ تمہیں کافی ہے۔ جو آپ نے کیا نا وہ کرو۔ یہ اپنی طرف سے یہ نہ بناؤ کہ یہ گائے ہے، زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ گوشت اس میں ہوگا، زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ پیٹ بھرے گا تو اجر بھی کیا ملے گا؟ زیادہ نہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے سنت ہے۔ فرمایا حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ کے نبی کی سنت کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی آیا، اس نے آ کر مسجد میں نماز ادا کی آپ کے سامنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا وعلیکہ، تمہیں بھی سلام ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی نے یہ نہیں کہا جی میں آپ کے سامنے تو پڑھی ہے، آپ کہتے میں نے نماز نہیں پڑھی، چلا گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، چلا گیا۔ جا کر کے اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آیا، آ کر کے دوبارہ سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہی جملہ آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، جا کر کے واپس آیا، سلام کیا، آپ نے پھر سلام کا جواب دیا، آپ نے پھر وہی کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، 3 دفعہ اس نے نماز پڑھ چکا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو نماز ایسے آتی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے، میری نماز میں کمی کوتاہی کہاں ہے جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہو رہی۔ اچھا یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ اس آدمی نے ایک نہیں، 2 نہیں، کتنی دفعہ نماز پڑھی ہے؟ اور پڑھی بھی کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی ہے، اور آپ ہر دفعہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہی، حالانکہ پڑھی ہے، آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آپ کے فرمانے پر جا کر کے اس نے دوبارہ دہرائی، سبارہ دہرائی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابی نے کہا جی آپ مجھے سکھا دیجئے، تو پھر آپ نے جس بات پر اس کی خاص طور پر توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ نماز کو سکون سے پڑھو، آرام سے پڑھو، جلد بازی
نہ کرو، اطمینان سے پڑھو، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے حدیث، صحیح مسلم میں بھی، جامع ترمذی میں بھی اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث المسیء فی صلاتہ، وہ آدمی جو اپنی نماز کو اچھے طریقے سے نہ پڑھنے والا تھا، اس میں ایک چیز کا آپ نے بار بار ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان۔ فرمایا رکوع کرو، جب پہلے کھڑے ہو اللہ اکبر کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، جو زیادہ آتا ہے وہ پڑھو، پھر اللہ اکبر کیا کر کے رکوع میں جاؤ، رکوع میں جب جاؤ تو حتی تطمئن راکعا، رکوع میں اطمینان، تسلی، سکون کر لو، پھر اٹھو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور سیدھے کھڑے ہو کے حتی تطمئن قائما، یہاں تک تو بالکل مطمئن ہو کر کے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدے میں جا حتی تطمئن ساجدا، پھر اٹھ کے بیٹھ حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے میں جا حتی تطمئن ساجدا، پھر اٹھ کر کے بیٹھ حتی تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، فرمایا پوری نماز ایسے ہی پڑھو۔ اچھا اب یہاں پر کمی کس چیز کی تھی بھائی؟ اس آدمی کے نماز میں کمی کیا تھی؟ جو آپ کے اس فرمان سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ اس کی نماز میں جلدی تھی، اطمینان، آرام اور سکون نہیں تھا، جبکہ نماز کو آرام اور سکون اور اطمینان سے پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے، اگر یہ غائب ہو جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ جیسے قیام نہ کریں تو رکعت نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو رکعت نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھے رکوع چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھے سجدہ چھوڑ دیں تو رکوع نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے نماز کو آرام سے پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پائے کہ فرما رہے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نماز آرام سے، سکون سے، اطمینان سے پڑھنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اب اس نے پڑھی بھی ہے، لیکن وہ جو ٹھہراؤ ہے، وہ جو اطمینان ہے، وہ جو سکون ہے، وہ جو آرام ہے، وہ جو تسلی ہے، وہ جو توجہ ہے، وہ موجود نہیں، تو آپ نے فرمایا تیری نماز ہی، اس سے کیا بات سمجھ آئی میرے بھائی؟ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں تو عمل قابل قبول، چاہے اللہ کے نبی کے سامنے بھی پڑھ لو، ایک نہیں 3 دفعہ بھی پڑھ لو، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تیسرا چوتھا واقعہ سنیں، ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان ہیں، مجاہد بھی ہیں اور عبادت گزار بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی، اچھے گھر میں شادی کی، تو سسر ایک دن اپنے بیٹے کے گھر، اپنے بہو کے گھر گیا، اور بہو کو دیکھا کہ اس کا جو انداز ہے لباس کے لحاظ سے، بناؤ سنگار کے لحاظ سے، وہ بالکل ہی عام سا ہے، کوئی اس نے بناؤ سنگار اور بہتر انداز اختیار نہیں کیا ہوا۔ وہ صحابی عمرو بن العاص ان کا نام ہے، وہ کہنے لگے اللہ کی بندی، تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہ تو نے اپنا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ تیری کیا حالت ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی آپ کے بیٹے کو میری ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نفل پڑھتا رہتا ہے، اس کو میری طرف توجہ ہی نہیں ہے، میرے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی جو تھے عمرو بن عاص غصے ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح اس کی شادی کی ہے، وہ اللہ کا بندہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو نفل پڑھتا ہے، بیوی کی طرف اس کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آگے 2 روایتیں ہیں، ایک ہے کہ آپ نے اس کو بلایا، ایک روایت میں کہ آپ خود ان کے گھر چلے گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے گھر گئے، عبداللہ بن عمرو بن عاص خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئے، میں نے آپ کے لیے تکیہ رکھا، آپ نے تکیے پر بیٹھنے کے بجائے سامنے رکھ دیا، ایک طرف میں بیٹھ گیا، ایک طرف اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا ایسے نہیں ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو؟ کہنے لگا بلا یا رسول اللہ، کہنے لگا ہاں جی بالکل ایسے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم جو ہے نا روزہ مہینے میں نا 3 روزے رکھ لیا کرو، مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تھوڑے ہیں، میں زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 روزے ہیں، ایک کے بدلے میں کتنی نیکی ہیں قیامت کے دن؟ 10 ہے نا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثال، ایک نیکی کرو گے اللہ اس کے بدلے میں کتنی دیں گے؟ 10 شمار کریں گے۔ تم ایک روزہ رکھو گے کتنے ہو جائیں گے؟ 10، 3 رکھو گے کتنے ہو جائیں گے؟ 30۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، تمہارے سال کے روزے پورے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ 2 دن روزہ رکھ لیا کرو، 1 دن روزہ چھوڑ دیا کرو۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، فرمایا سوموار جمعرات کا شامل کر لو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مزید رکھ سکتا ہوں۔
آپ نے بات کرتے کرتے بالآخر آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، تم صوم داود، جناب داود علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر ہے نا، ان کا طریقہ اپناؤ، جیسے وہ کرتے تھے نا روزہ رکھنے کے معاملے میں، تم بھی ویسے کرو۔ یا رسول اللہ وہ کیا کرتے تھے؟ وما صوم داود، داود علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا وہ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے، نفلی روزہ ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے، ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے، اور جہاد بھی کرتے، اور جب میدان میں کھڑے ہوتے تھے تو میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے وہ۔ وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَا، جب میدان میں دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے نا تو میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے۔ لہٰذا تم ایسا کرو جو صوم داود رکھو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اس سے بھی زیادہ ہمت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارادہ اچھا ہے برا ہے؟ اچھا ہے نا، روزے رکھنا چاہتا ہے، اور روزہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے انہ لی وانا اجزی بھی، لوگو یہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کا ثواب لکھنے کی ضرورت، اتنا بڑا یہ عمل ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باقاعدہ کیا ہے؟ ریان، جس سے صرف روزے دار ہی گزرے گا، کوئی اور نہیں گزرے گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مزید روزے رکھ سکتا ہوں۔ اب آپ نے جو جواب فرمایا نا وہ ذرا سنیے، اور پھر یہ سوچ کہ یار ہم نے نیکی کی ہے نا، یار ہم نے کیا غلط کر لیا، یار ہم نے قرآن ہی پڑھا ہے نا، ہم نے یہی کیا نا، ہم نے وہی کیا نا، ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا نا، اس کو بات کو بھی ذہن میں رکھیں جو میں ابھی آپ کو جواب دینے لگا ہوں یا حدیث کا جز بولنے لگا ہوں اس کو بھی سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام من صام الابد، لا صام من صام الابد، اللہ کے بندو جس نے مستقل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں، اس کا کوئی روزہ نہیں، حالانکہ روزہ رکھ رہا ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے، پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مستقل نفلی روزے نہیں رکھنے۔ نفلی روزے کبھی رکھو کبھی چھوڑ دو، کبھی جو ہے وہ نفلی روزے رکھ لیا کرو، کبھی افطار کر دیا کرو۔ جو آدمی کہتا ہے نہیں میں نے ہمیشہ روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے جس نے مستقل کا کہ روزے رکھے۔ نتیجہ کیا نکلا میرے بھائی؟ بات کیا سمجھ آئی؟ کہ اگر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول، یہ ہے سنت کی اہمیت۔ آج ہم دیکھیں اپنے اوپر، یہ آپ ہیں میرے بزرگ ہیں، آپ سے مجھے محبت ہے، آپ الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر میں بات واضح اور کھول کر کے اور صحیح اور جو حقیقت اور اصل ہے اس کو بیان نہ کروں تو یہ میری خیانت ہے۔ میں اگر یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، کوئی محسوس نہ کر لے، اگر میں کسی کے محسوس کرنے کو دیکھوں اور صحیح بات بیان نہ کروں تو میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں کہ جو میرے پاس معلومات ہے اس کو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب میرے بھائی میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا ہے، اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب اپنی خوشی کو دیکھ لیجئے، اپنی غمی کو دیکھ لیجئے، اپنے معاملات کو دیکھ لیجئے، اپنی عبادات کو دیکھ لیجئے، اپنی شکل و صورت کو دیکھ لیجئے، اپنے رسوم و رواج کو دیکھ لیجئے۔ جو عمل بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تو آپ خود فیصلہ کر لیں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ میں نہیں کہتا، خود آپ کیا کر لیں، فیصلہ کر لیں۔ قرآن خوانی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ضرور کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں قرآن پڑھنے سے روکنے والا؟ جمعرات ثابت ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کے لیے جمعرات کو مولوی صاحب کو بلانا، پھل فروٹ اس کے سامنے رکھنا، دیگ پکانا، اس سے ختم دلوانا اور مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کے طور پر بھیجنا، پہنچانا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو مجھے بھی بتائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں اس عمل میں۔ آپ کی ساری بیٹیاں سوائے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ساری بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی ہیں۔ آپ کے تینوں بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے پیارے صحابی آپ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں۔ اگر ایک موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قول کیے ہیں، ختم دیا ہے، جمعرات کی ہے، 40واں چہلم کیا ہے، یا پھر برسی سالانہ جو ہے وہ منائی ہے، اگر ایک کسی موقع پہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے یا کرنے کے لیے کہا ہے تو جائیے لوگوں سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، اگر کہیں سے ثبوت مل جائے، دلیل مل جائے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے پیارے ہیں، نوجوان ہیں، بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر میں غلطی پر ہوں جائیے لوگوں سے پوچھئے، اگر کوئی عالم بتائے اللہ کے نبی نے ختم دلایا ہے، اللہ کے نبی
نبی نے کولخانی کی ہے، آپ نے جمعرات کی ہے، آپ نے چالیسواں کی ہے، آپ نے برسی کی ہے، آپ میری آ کر کے رہنمائی کیجیے۔ اللہ کی قسم ہے یہیں پر بیٹھ کر کے میں سب کے سامنے کہوں گا میری غلطی ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے، میری لا علمی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ لیکن دلیل بھی نہ ہو، ثبوت بھی نہ ہو اور بات بھی نہ مانے ہم۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا۔ نماز جنازہ میں ہمارے ہاں جو حضرات نیت کرواتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ دعا واسطے اس حاضر میت کہتے ہیں نا کہ ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جو دعا پڑھیں گے وہ کس کے لیے پڑھیں گے؟ اس میت کے لیے، ایسے ہے نا۔ پھر اس کے بعد دعا کون سی پڑھتے ہیں جو عموماً لوگوں کو یاد ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا۔ گھر میں جا کر کے آپ اس دعا کا ترجمہ دیکھ لیجئے، میت کے لیے صرف ایک لفظ ہے، باقی سارے آپ نے لیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میت کا جنازہ پڑھو نا تو دعا اس کے لیے اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت کا جنازہ پڑھو نا اخلاص کے ساتھ خالص اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اور ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ بھی آپ کی دعاؤں میں سے ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دعا نہیں پڑھی ہے، آپ سے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت هدى اللہم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اللہم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پہ پڑھا کرتے تھے، صحابہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ ہمیں سکھا دی گئی نہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، میت کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، نیت میں کہہ رہے ہیں دعا واسطے اس حاضر میت کے، اور دعا ساری کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے میت کے لیے ایک جملہ بول کر کے اللہم اغفر لحینا کے بعد کیا ہے؟ و میتنا، یہ ایک جملہ میت کے لیے، باقی سارا آپ نے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز جنازہ ختم ہو گیا اب کیا ہوتے ہیں؟ میت کے ارد گرد جمع ہو کر کے آخری صورت 3 دفعہ پڑھ لو، فلاں صورت 3 دفعہ پڑھ لو، فلاں چیز یہ پڑھ لو اور مجھے دے دو، یا اس میت کو کیا کر دو؟ بخش دو، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر کے لمبی دعا کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انداز، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے؟ ڈھونڈی جا کر پوچھئے لوگوں سے، علماء سے سوال کیجئے۔ صرف اس لیے نہیں کہ دنیا کر رہی ہے، لوگ کر رہی ہے، برادری والے کر رہے ہیں، میرا باپ کرتا تھا، فلانا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ یہ دین کے ثابت ہونے کا ذریعہ ہے۔ پوچھئے، ہماری رہنمائی کیجئے، ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، مجھے بتائیے کہ ہاں اللہ کے نبی نے نماز جنازہ کے بعد لوگوں کو جمع کر کے میت کے ارد گرد یہ پڑھنے کے لیے کہا تھا اور میت کی روح کو بخشا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعائیں کرائی تھی۔ اب ہمیں بتائیے، ہم انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے۔ اور اگر ثبوت نہ ملے تو صرف یہ کہہ دینا کہ اسی کو جرم کر لیا یار، قرآن ہی پڑھے ہے، قرآن ہی پڑھا ہے نا، کوئی جرم کر لیا ہم نے، دعائی کی ہے نا میت کے لیے، ہم نے کوئی غلط کام تو کوئی گالیاں تو نہیں دی ہیں۔ یہ اسی کو کہتے ہیں اللہ رسول کے طریقے سے آگے بڑھنا۔ جب اللہ نے ہمیں کہا کہ میرے نبی کے پیچھے چلو تو میں تم سے راضی، میں تم سے محبت کروں گا۔ ایک ہے ہم اللہ سے محبت کریں، ایک ہے اللہ ہم سے کیا کریں، اور اللہ نے ہم سے محبت کرنے کے لیے شرط کیا رکھی ہے؟ تیسرا پارہ سورۃ آل عمران، جا کر گھر میں پڑھیے، اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے میرے پیارے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے عمل کو اختیار کرو، میرا کہنا مانو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور اگر اللہ کی محبت چاہیے اور عمل کی قبولیت چاہیے تو پھر اپنی مرضی چھوڑ دیجئے، اپنی من مانے چھوڑ دیجئے، دیکھا دیکھی چھوڑ دیجئے، برادری، بڑے خاندان والے، دوست احباب فلاں فلاں یہ کرتے ہیں، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا آپ کو کہ یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ فلاں ہے، آپ خود تسلی کیجئے، جا کر کے پوچھ لیجئے علماء سے، اگر مل جائے تو ہماری بھی رہنمائی کیجئے۔ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں بھی آخرت چاہیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہم بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم بھی جنت پانا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو کیوں ہم محروم ہوں ایسے؟ اگر یہ طریقہ ہے تو ہماری رہنمائی کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو آخری حدیث سنیے، بات ختم کرتا ہوں، ٹائم دیا تھا وہ اوپر ہو گیا پہلے ہی، آخری حدیث سنیے، قیامت کا دن ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیغمبر کھڑا ہے اپنے حوض پر، لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو پہچان
پہچان پہچان کے پانی پلا رہے ہیں. میرے پاس بھی ایک حوض ہوگا اور لوگ میرے پاس آئیں گے, میں ان کو پانی پلاؤں گا. صحابی نے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میری امت کے چہرے جو ہے نا اور ہاتھ اور پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے, میں پہچان جاؤں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں. اتنی دیر میں کچھ لوگ آ رہے ہوں گے, میرے قریب آئیں گے تو فرشتے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو میرے پاس نہیں آنے دیں گے, ان کا رخ پھیر کر دوسری طرف ان کو بھیج دیں گے. میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ میرے ساتھی ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں, ان کو میرے پاس آنے دو. جواب کیا دیں گے فرشتے؟ فرشتے جواب کیا دیں گے ذرا وہ سنیے. فرشتے کہیں گے انکا, صحیح بخاری کی روایت ہے, انکا لا تدری ما احدثوا بعدک, اے پیارے آپ نہیں جانتے, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے عمل داخل کر دیے تھے. اب یہاں پر دو تین باتیں توجہ والی ہیں. نمبر ایک, فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ, یہ جو ہمارے ہاں ہے حاضر ناظر عقیدہ ہے نا, حاضر, اور جو بندہ ہر جگہ پہ حاضر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے سارا, کہ نہیں پتا ہوتا؟ اب یہاں پر بیٹھے نا, میں بول رہا ہوں, آپ میرے سامنے موجود ہیں تو آپ کو پتا ہے کرسی پر یہ بزرگ بیٹھے ہیں, ایک بزرگ وہ بیٹھے ہیں, وہ پیچھے بیٹھے ہیں, میں فلاں ٹائم گفتگو شروع کیا, فلاں ٹائم ختم کیا, میں نے یہ باتیں, آپ سب جانتے ہیں. نہیں, فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے پیارے آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں جو ان لوگوں نے آپ کے بعد نئے عمل شروع کر دیے تھے. معلوم کیا ہوا؟ سمجھ کیا آئی اس سے میرے بھائی؟ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر حاضر, ہر جگہ پر موجود, ہر ایک کے عمل کو دیکھ نہیں رہے, ورنہ فرشتے یہ بات نہ کہتے. دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ دین میں جب نیا عمل آپ شامل کریں گے اور اللہ کے نبی کے طریقے تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں گے, اس کا وبال یہ نکلے گا کہ آپ حوض کوثر پر پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے, اور وہ بہت بڑی محرومی ہے. 1000 سال کا دن ہے, 1000 سال کا دن ہے, سورج 1 میل کی مسافت پر ہے, اور سب سے بڑی محرومی کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی جیسی ہستی کے ہاتھ مبارک سے پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے. اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے. اور محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنی مرضی کرنے کی وجہ سے. ایک عمل کا ثبوت ہی کوئی نہیں, اس کو آپ لے کے بیٹھے ہیں, اور اس کی یہ وعید ہے. جب اللہ کے نبی یہ سنیں گے نا, اب اگلا جملہ سنیے, آپ اس وقت فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن لمن غیر بعدی, دور لے جاؤ دور لے جاؤ دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. اس لیے عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے, لوگوں اتبعوا ولا تبتدعوا, لوگوں اللہ کے نبی کے طریقے کی پیروی کرو, خود نئے عمل نہ گھڑو, نئے عمل نہ بناؤ. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اس طریقے پر عمل کی کوشش کروں جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, جو اللہ کے نبی کا. دیکھیں یہ محبت کا ایک انداز ہے, ہاں جی, محبت کا ایک انداز ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم شروع سے لے کر آخر تک ہر عمل میں کہتے ہیں سنت سنت سنت, لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. ہم کہتے ہیں نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو, ہم کہتے ہیں نکاح اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو, ہم کہتے ہیں جنازہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو, ہم کہتے ہیں تراویح اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو, ہم کہتے ہیں روزہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہے, یہ تو کیا ہے گستاخ, یہ تو مانتے ہی کوئی نہیں ہے. اور جو اپنی مرضی کر رہا ہے, جو ہر ایک کے کہنے پہ چل رہا ہے, وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, اور جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ قائم ہے وہ گستاخ ہے. اللہ ہم سب کو مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ سوچ دے, ہم سب بھائی ہیں, ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں, کوئی ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے, مخالفت نہیں ہے, کسی مسلک والوں سے ہمارا کوئی جو وہ بغض نہیں ہے. ہمیں سب سے اللہ کے لیے محبت ہے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے, لیکن جو غلطی پر ہوتا ہے نا, سمجھانا بھی تو ہمارا کیا بنتا ہے, حق بنتے, اور یہ خیر خواہی دین کا حصہ ہے. اللہ ہم سب کو صحیح دین پر چلائے اور صحیح دین پر قائم رکھے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اللہ اپنے بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے, اور اگر کوئی سمجھے کہ میں نے کوئی بات غلط کی ہے اور دلائل کے ساتھ وہ ثابت کر سکتا ہے تو میں حاضر ہوں, اب بھی ہوں, بعد میں بھی آتا رہتا ہوں. آپ لوگوں علماء سے پوچھ لیجیے, اگر کوئی میری بات غلط ہو, جو میں نے غلط کہی ہو, تو آپ میرے ساتھ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. میری غلطی ہوگی, مجھے بات ماننے میں, اپنی غلطی ماننے میں کوئی شرمندگی, کوئی پس و پیش بالکل 1 منٹ کے لیے بھی نہیں. میں علل اعلان کہوں گا بھائی میری غلطی ہے, میری لا علمی ہے, مجھ سے بھول ہوئی ہے, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. صحیح بات اس طریقے سے ہے, اور اگر آپ سمجھے کہ نہیں باتیں تو ٹھیک ہیں, حدیثیں پیش کی ہیں, قرآن پیش کی ہے, پھر ہم اپنے طریقے پر کیا رہیں, قائم رہیں, وہی جو چل رہا ہے وہی چلتا رہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس
نہ کریں تو کل اللہ کی بارگاہ میں کم از کم آپ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔